10वें امام کی، 11ویں امام کی اور 12ویں امام کی والدہ کی، یعنی کس کی؟ نرجس خاتون، 11ویں امام کی زوجہ، اور 11ویں امام کی والدہ کی قبر بھی یہی ہے، جن کا نام حدیث لکھا ہے، حدیث 11ویں امام کی والدہ، اور 10ویں امام کی والدہ کی قبر بھی یہی ہے، جن کا نام سمانہ ہے۔ لیکن آپ جب اندر جائیں گے تو آپ کو قبریں 4 ہی دکھائی دیں گی، لیکن قبریں 6 ہیں اندر، ٹھیک ہے۔ اور جناب حکیمہ خاتون، یہ 11ویں امام کی پھوپھو تھی، جی 11ویں امام کی پھوپھی تھی، یعنی 10ویں امام کی بہن، جی۔ تو یہ 6 قبریں ہیں۔ یہ امام کا گھر تھا جہاں امام دفن ہو، یعنی اپنے گھر میں ہی امام جو ہے وہ دفن کیے گئے ہیں۔ اور جو دوسرا گنبد آپ کو دکھ رہی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے امام جو ہے پردہ غیب میں گئے تھے۔ یہاں امام عبادت بھی کرتے تھے اور پردہ غیب میں امام یہیں گئے ہیں، اور امام پیدا بھی یہیں ہوئے ہیں، کیونکہ امام کا ایک گھر تھا، امام اپنے گھر پر ہی پیدا ہوئے۔ اور امام کی پیدائش کو جو ہے کیا رکھا گیا؟ مخفی رکھا گیا تھا، پوشیدہ طور پر امام کی پیدائش ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون 10ویں امام کی بہن وہ ہیں کہ جو 12ویں امام کی ولادت کی گواہ ہیں۔ جب 12ویں امام کی ولادت ہونے والی تھی تو 11ویں امام نے کہا اپنی پھوپھی سے، اے پھوپھی اماں آج ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ تو کہا کون سی بیوی سے؟ کہا نرجس خاتون سے۔ کہا ان کے کوئی آثار تو ہے نہیں ولادت کے؟ کہا آثار نمودار نہیں ہے، خدا کی طرف سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، لیکن ولادت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں 10 رات زیادہ ہو گئی تو میں اب سوچ ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں ولادت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ادھر سے 11ویں امام کی آواز آئی، اے پھوپھی اماں خدا کے وعدے پر شک نہ کریے، خدا نے کہا ہے ولادت ہوگی یا نہیں ولادت ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب حکیمہ خاتون باہر نکلی ہیں اور چاہتی کہ وضو کریں اور پھر واپس جائیں۔ وضو کر کے جب آپ واپس جانے لگے، یاد دیکھتے ہیں کہ 12ویں امام کی ولادت ہو چکی ہے اور 12ویں امام سجدے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل وکان